अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज बात करेंगे ख़ास तौर पर कि तुर्की के अंदर कौन सी दो बड़ी प्रोसीडिंग्स जो हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग्स वो चल रही हैं और सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से किस तरह से अरब ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पर यूएई और सऊदी अरब, इनके साथ ओवर द ईयर किस तरीके से हालात ख़राब हुए, ताल्लुकात ख़राब हुए तुर्की के इन दो ममालिक के साथ। अदालत तुर्की की एक ने ये फैसला सुनाया है कि 2016 में एक फ़ौजी बगावत की गई थी तुर्की में, तो उसके 108 के करीब मज़ीद लोगों को सज़ा सुनाई गई है। और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को अभी तक तकरीबन 1.5 लाख के करीब वहाँ पर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनको बरतरफ किया गया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और तकरीबन 50,000 के करीब लोगों को अब तक वहाँ पर सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। इसको गोलन मूवमेंट जो है उसको रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है कि उनकी जानिब से ये मूवमेंट स्टार्ट की गई। और 2016 में जब ये मूवमेंट स्टार्ट की गई और एकदम से फ़ौजी बगावत का आगाज़ होता है, रजब तैयब एर्दोगान उस वक्त सदर थे, तो उनकी जानिब से ये वहाँ की फ़ौज जो है तुर्की की, उसके कुछ हिस्से ने ये बगावत की और अपनी ही पार्लियामेंट के ऊपर बम्बार्डमेंट की। वहाँ के लोग भी इसका जो है शिकार बने और काफ़ी बड़े पैमाने पर तुर्की की तारीख़ के इसको सबसे ब्लडी किस्म की फ़ौजी बगावत समझा जाता है। इससे पहले ये फ़र्स्ट टाइम नहीं था, पहला मौका नहीं था जब तुर्की में फ़ौजी बगावत की गई। इससे पहले 4 मरतबा फ़ौजी बगावत की कोशिश की जा चुकी थी और ये तकरीबन 100 साल हिस्ट्री में ये 5वीं कोशिश थी जिसमें फ़ौजी बगावत करने की कोशिश की और ये पहला मौका था जब इस बगावत को नाकाम बनाया गया है। इससे पहले 1960 में पहली फ़ौजी बगावत होती है तुर्की में, उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1980 में और एक मरतबा लास्ट मरतबा जो हुई वो 1997 में थी। अगर पैटर्न को देखा जाए तो तकरीबन हर 10 साल के बाद वहाँ पर फ़ौजी बगावत का सामना करना पड़ता रहा है तुर्की को। और साथ में अगर उसके बाद का अरसा देखा जाए तो ये तकरीबन 20 साल का अरसा बनता है जिसके बाद ये अटैम्प्ट की गई। और इसका अगर डिटेल में जाएं तो ये हमेशा उस वक्त बगावत की जाती रही है जब लेफ़्ट और राइट विंग के जो जमातें हैं या जो माइंडसेट रखने वाले लोग हैं उनके नज़रियात में आपस में इख्तिलाफ़ पैदा हुआ। इससे पहले जब भी सेकुलर तुर्की से इस्लामिक तुर्की की जानिब जाने की कभी भी कोशिश की गई तो उसको ओवरथ्रो किया गया, उसको रोकने की कोशिश की गई फ़ौजी बगावत के ज़रिए। और दूसरी जानिब बात करें, जब रजब तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़ ये बगावत की गई तो उस वक्त रजब तैयब एर्दोगान भी उसी नहज पर चल पड़े थे जिसमें वो एक इस्लामिक तुर्की को देख रहे थे। वहाँ पर जो एक मेजॉरिटी थी जो चाहती थी कि इस्लामिक कवानीन को यहाँ पर नाफिज किया जाए, तो वो उस जानिब जा रहे थे। तो इसी दौरान उन लोगों ने जो कि सेकुलर माइंडसेट रखते थे और उसको बाद में बैक किया गया और तुर्की की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उस वक्त अमेरिका की जानिब से भी सपोर्ट किया जाता रहा इस मूवमेंट को और ख़ास तौर पर यूएई और सऊदी अरब के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया तुर्की ने कि इन्होंने भी इस फ़ौजी बगावत को सपोर्ट किया था। अब हुआ क्या कि उस वक्त जब ये फ़ौजी बगावत होती है तो फ़ौज के कुछ हिस्से की जानिब से इस्तांबुल और अंकारा का जो बहुत सारी जितनी भी ये बड़ी बिल्डिंग्स थी, सरकारी इमारतें थीं, उनके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई और दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी ये कोशिश की गई। अब होता यह है कि तब सोशल मीडिया का दौर था और उस वक्त जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चला और तब तक जब से ये इससे पहले 4 अटैम्प्ट्स की जा चुकी थी तो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम अवाम के अंदर एक गुस्सा था कि जब भी मामलात बेहतरी की जानिब जाने लगते हैं, अवाम की उमंगों के मुताबिक मामलात को चलाए जाने की कोशिश की जाती है तो बीच में कोई फ़ौजी ताकत आकर उसमें रखना डाल देते हैं और उसको रोक देते हैं। और वहाँ के लोग जो थे उनका एक माइंडसेट था कि एक परसेप्शन जो बिल्ड है एक सोसाइटी में, ऑलरेडी एक परसेप्शन है कि हमारा जो एक बेस थी खिलाफत उस्मानिया की बात करें तो उसके बाद एक सेकुलर रियासत के तौर पर तुर्की उभरा, लेकिन उससे पहले और उसके बाद अवाम का जिस तरफ रुझान जा रहा था वो यही था कि हमें अपनी अक़दार को लेकर चलना चाहिए ताकि हम अपनी वो पास्ट ग्लोरी है उसको दोबारा से रिवाइव कर सकें।
تو اس کے اوپر عوام میں کافی غصہ تھا. تو جیسے ہی یہ وہاں پر بغاوت شروع ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جب کمپین نہ کہیں اس کو، اس طرح کہہ لیں کہ وہاں پر پتہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے اس طرح حملہ کیا گیا ہے اور دوبارہ سے اوور تھرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس گورنمنٹ کو جو کہ لوگوں کی سلیکٹڈ ہے، وہاں پر انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر عوام گھروں سے باہر نکلی، سڑکوں پر آئے اور وہاں پر انہوں نے ٹینکوں کے سامنے لیٹی. اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جہاں پر دیکھا کہ ایک نہتے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے. اور ایک وہ پرانا غصہ بھی تھا، ایک ہسٹری تھی جس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے ترکی کے لوگ. تو انہوں نے ٹینکوں کے سامنے آ کر وہاں کی جو انفورسمنٹ، جو باقی ماندہ ایجنسیز ہیں، وہاں کی جو پولیس ہے اور باقی جو محب وطن وہاں کے فوجی تھے، ان کی مدد سے اس کوشش کو ناکام بنایا گیا. اس دوران اپنے جیٹ فائٹر جو ہیں انہوں نے اپنے شہر کے اوپر بمباری کی، پارلیمنٹ کے اوپر بمبارمنٹ کی اور وہاں پر اوور تھرو کرنے کی اس کوشش میں کافی زیادہ جانی نقصان بھی ہوا. تو تقریباً کچھ گھنٹوں کے اندر یہ فوجی بغاوت جو تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا اور رجب طیب اردوان کی جانب سے اس وقت سے یہ آپریشن شروع کیا گیا جس میں تب جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اس فوجی بغاوت میں، اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا یا جن کے بارے میں پتا تھا یا شک گزرا کہ وہ اس چیز کے حامی ہو سکتے ہیں، تو ان کے خلاف تب سے لے کر اب تک ایکشن لیا جا رہا ہے. وہاں کی عدالتوں میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں. اور اس سے پہلے ابھی تک آپ کو میں نے بتایا کہ جس طرح 1.5 لاکھ سے زیادہ وہاں کے جو گورنمنٹ امپلائیز تھے مختلف جگہوں پر، ان کو اپنی جو نوکریاں ہیں وہاں سے نکالا گیا. اور اس کے بعد جو آرمی آفیشل تھے ان کے خلاف بڑے پیمانے کے اوپر کارروائیاں کی گئی، سزائے موت بھی دی گئی. اور خاص طور پر اس بغاوت میں سزائیں دینے کے لیے انہوں نے اپنے قوانین کو سخت کیا اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو، آرمی آفیشل بھی ان میں شامل تھے، ان کو سزائے موت بھی دی گئی. ابھی اسی وجہ سے 108 کے قریب لوگوں کے خلاف ایک اور پروسیڈنگ آئی ہے جس میں ان کو بھی سخت سزائیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسری جانب یو اے کی بات کریں تو یو اے کے حالات جو ہیں، جو تعلقات ہیں وہ کافی خرابی کی جانب اس وقت گئے. ایک تو یہ ایشو تھا کہ جس میں یو اے اور سعودی عرب کی جانب سے اس موومنٹ کو سپورٹ کیا گیا، اور ایک اور بھی تھوڑا سا تھا ان کے مائنڈ میں کہ جس طرح سے عرب سپرنگ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں ترکی کے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ ترکی نے ان موومنٹس کو، ڈیفرنٹ موومنٹس جو ہیں عربوں کے خلاف جو ان کے ممالک میں شروع ہوئیں، تو اس کو سپورٹ کیا. تو شاید اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے یو اے کی جانب سے بھی وہاں پر جو فوجی بغاوت تھی اس کو سپورٹ کیا گیا اور یا ایٹ لیسٹ اس کا الزام عائد کیا جاتا ہے. اور دوسری جانب وہاں پر سعودی عرب کی جانب سے یہی قدم کیا گیا. اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرا مقدمہ کون سا ہے. دوسرا مقدمہ 2018 میں ایک صحافی ہیں سعودی عرب کے، جو کہ اس وقت سعودی عرب میں موجود نہیں تھے، ترکی میں تھے. اور اکثر یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ترکی کے جس طرح کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اگر کوئی بھگوڑا ہے یا کسی کے خلاف پروسیڈنگ ہے تو سیاسی پناہ کے لیے زیادہ تر عرب جو ہیں وہ ترکی کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ترکی ان کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. تو وہاں پر جمال خشوگی اس وقت موجود تھے. تو جمال خشوگی کا قتل کیا گیا. جو رپورٹس بعد میں آئی اس کے مطابق پہلے گلا گھونٹا گیا اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے ایک بیگ میں بند کر کے اس کو غائب کر دیا گیا. تو اس کے اوپر اس وقت امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی تھی اور کافی زیادہ ڈرل کیا تھا امریکہ نے سعودی عرب کو کیا تھا. اور عالمی جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی سمجھا گیا اس کو. انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیوں میں سب سے زیادہ یمن کے معاملے کے بعد سب سے زیادہ اگر تنقید کی جاتی ہے تو وہ اس جمال خشوگی والے واقعے کے اوپر کی جاتی ہے. اس وقت ترکی کی جانب سے کافی ہارڈ قسم کا سٹانس لیا گیا کہ ہماری سرزمین کے اوپر یہ قدم اٹھایا گیا ہے تو اس کے خلاف ہم سخت کارروائی کریں گے. اور براہ راست جب انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے تو براہ راست اس میں الزام عائد کیا جاتا ہے MBS کے اوپر، جو کہ ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، محمد بن سلیمان. تو ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا. اب اس کی بیس کیا تھی، کس وجہ سے وہ الزام عائد کیا گیا؟ جب یہ معاملہ سارا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ اس میں تقریباً 20 کے قریب بندے انوالو ہیں اور اس میں 3 سے 4 ایسے لوگ ہیں جن کا براہ راست تعلق رہ چکا ہے MBS کے ساتھ. وہ سیکیورٹی گارڈ رہ چکے ہیں 2 سے 3 بندے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں جو کہ پاسٹ میں جن کا لنک رہ چکا ہے محمد بن سلیمان کے اوپر کے ساتھ. تو اس کے اوپر جب الزام عائد کیا گیا تو MBS کی جانب سے کہا گیا کہ اگرچہ
ہمارے لوگوں کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے تو میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں، لیکن میری براہ راست انوالومنٹ کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر میں اس چیز کو میں ڈینائی کرتا ہوں۔ تو اس کے اوپر جو وعدہ معاف گواہ تھے ادھر، اور اس کے علاوہ بھی تقریباً 20 کے قریب لوگ ہیں جو کہ اس وقت ترکی میں تو موجود نہیں، سعودی شہری ہیں، لیکن ان کے خلاف غائبان ان کی غیر موجودگی میں جس طرح ہمارے ادھر کیس چل رہے ہیں کہ ہمارے کچھ پولیٹیشین جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور پروسیڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، اسی طرح سے وہ 20 لوگوں کے خلاف پروسیڈنگ چل رہی ہیں۔ اس میں 2 سے 3 لوگ ایسے تھے جو کہ براہ راست یو اے ای کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو یو اے ای کے اوپر اس چیز کے اوپر بھی ترکی کی جانب سے الزام عائد کیا جاتا ہے اور ساتھ میں سعودی عرب کے اوپر بھی الزام عائد کیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 معاملات تھے جن میں اس وقت بڑے لیول کے اوپر وہاں پر پیش رفت ہو رہی ہے ترکی میں، اور جو زیادہ تر حالات خراب ہوئے ہیں جمال خشوگی کے واقعے کے اوپر، اس کے اوپر امریکہ میں ایون کہ کانگریس میں ان کے کچھ سینیٹرز کی جانب سے بل بھی پاس کیا گیا اور ایک قرارداد لے کے آئے جس میں ان کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا سعودی عرب کو، اور G20 کی جو سربراہی اجلاس تھا اس کی ہوسٹنگ جو کہ سعودی عرب نے کی، تو اس کی ہوسٹنگ کے لیے بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بائیکاٹ کا کہا گیا کہ بائیکاٹ کیا جانا چاہیے سعودی عرب کی یہ جو G20 کے ہوسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کے خلاف سخت اقدامات ہونے چاہیے، نہ کہ ان کو فیورز ملنے چاہیے۔ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر سعودی عرب کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنتا رہا ہے اور آج کل بھی بن رہا ہے، لیکن سعودی عرب اس اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ترکی کے اندر کیا چل رہا ہے اور ترکی کے پلانز کیا ہیں، کن بڑے معاملات کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ترکی خاص طور پر یورپی یونین کے ساتھ جو معاملات اس کے خراب ہوئے تھے، تو آنے والے وقت میں اس کے اوپر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کس طریقے سے تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے ترکی کوششیں کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔